جمادی الاول جمادی الثانی جمنے والی یعنی سردی کا موسم تھا تو جمادی اس کا نام رکھ دیا گیا، گرمی کی شدت کا نام تھا رمضان رکھ دیا گیا، بہار کا موسم تھا ربیع الاول رکھ دیا گیا، تو یوں مہینوں کے نام رکھے گئے۔ تو روزہ داروں کے لیے کیونکہ گرمی مشکل ہوتی ہے اور گرمی کا روزہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے قیامت کے دن جو اجر کی بات کی تو وہ گرمی کے روزوں کی اجر کی بات کی، اور فرمایا کہ وہ دروازے سے جب گزریں گے تو اس سے ایسی ٹھنڈی پھوار ہلکی ہلکی جیسے بارش ہوتی ہے، اور جس موسم کو آپ انجوائے کرنے کے لیے چھت کے نیچے نہیں جاتے بلکہ باہر ٹہلتے ہیں، وہ والا ماحول، اور اس ماحول میں روزہ دار جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، روزہ دار جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، اور داخل ہوتے ہی ان کے لیے وہ رب کی طرف سے دسترخوان لگا ہوگا، اور لوگوں کے لیے قیامت ہوگی، اور لوگوں کے لیے قیامت ہوگی، 50,000 سال لمبا دن ہوگا، اور رہ گئے روزہ دار، ان کے لیے باب الریان ہوگا، داخل ہو کے رب کے دسترخوان کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے، اور روزے کی جزا، دو طرح سے حدیث کے الفاظ ہیں، دونوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں، انا اجزی اور انا اجزا۔ اگر لفظ بولے اجزی تو ترجمہ ہے اس کی جزا میں دوں گا، اور اگر لفظ ہو اجزا تو اس کا یہ معنی نہیں کہ جزا میں دوں گا، بلکہ اس کا معنی ہے کہ جزا میں خود ہوں، جزا میں خود ہوں۔ یہ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، اور اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو زندگی کے لیے یہ سہارا کافی ہے۔ بڑے پریشان ہیں نا ہم زندگی گزارنے کے لیے، خیر پاکستان کے تو حالات ہمیشہ ہی ایسے، جب سے ہم پیدا ہوئے سنگین ہی رہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے بنیادی، ہم اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا تقویٰ کہیں اور ہونا چاہیے لیکن ہے کہیں اور، اس سے یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ وہ مثال کیا خوبصورت ہے سلطان محمود کی اور ایاز کی۔ ایاز غلام تھا، بیسیکلی پین تھا بادشاہ کا، لیکن وہ بادشاہ سے محبت کی وجہ، اپنی اونیسٹی کی وجہ سے، دیانتداری کی وجہ سے، بادشاہ سے محبت کی وجہ سے وہ بادشاہ کے اتنا قریب ہو گیا کہ اسے وزیروں والا پروٹوکول ملنے لگ گیا، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ سلطان ایاز کو اپنے ساتھ شاہی تخت پہ بٹھانے لگ گیا۔ اب جو دیگر وزراء تھے ان سے یہ بات برداشت نہیں، ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یہ پروٹوکول ایک ملازم کو یہ والا عہدہ ملنے لگا۔ ہماری خاصیت ہے انسان کی، کسی کو کوئی عزت مل جائے تو لوگ برداشت نہیں کرتے، اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ عزت اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرماتی ہے، حسد کرنے والا اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کسی کو دولت مل گئی، کسی کو گاڑی مل گئی، کسی نے گھر لے لیا، حسد کرنے بیٹھ گئے۔ بھئی آپ کون ہیں؟ دینے والے نے دیا ہے، آپ کو یہ اجازت تو ہے کہ آپ بھی مانگیں، آپ کا حق ہے اس سے مانگنا، لیکن جسے اس نے دیا اس سے حسد کرنے کی آپ کو کس نے اجازت دے دی ہے؟ آپ خدا کی تقسیم سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب لوگوں نے ایسا کام شروع کر دیا تو گاہے بگاہے بادشاہ کے کان بھرتے۔ سلطان نے ایک دن تنگ آ کر کہا کہ اچھا بھائی، کل دربار میں سبھی وزراء، مشیران کرام سبھی آ جائیں، کل اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ایاز کو یہ پروٹوکول ملنا چاہیے، اس کا حقدار ہے یا نہیں۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے، جو تجوریاں تھیں اس نے کہا لا کے دربار میں اونڈیل دو، اور لوگوں سے کہا کہ جس کو جو چاہیے ہاتھ رکھے اسی کا ہو جائے گا۔
بادشاہ کی سخاوت آپ جوبن پہ ہے، کوئی کسی چیز کا مالک بن گیا، کوئی کسی چیز کا، کسی نے کسی کا انتخاب کیا، کوئی سونے کے پیچھے